اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري يسرا فانطلقا حتى إذا لقي غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا يزيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
جب کہ موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچوں، خواہ مجھے سالہ سال چلنا پڑے۔ جب وہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر پہنچے، وہاں اپنی مچھلی بھول گئے، جس نے دریا میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا۔ جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ لاؤ ہمارا ناشتہ دے دو، ہمیں تو اپنے اس سفر سے سخت تکان اٹھانی پڑی ہے، سخت تھکاوٹ ہوئی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ کیا آپ نے دیکھا بھی، جب کہ ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے، وہیں میں مچھلی بھول گیا تھا۔ دراصل شیطان نے ہی مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ اس مچھلی نے ایک انوکھے طور پر دریا میں اپنا راستہ بند کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہی تھا جس کی تلاش میں ہم تھے۔ چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے واپس لوٹے۔ پس ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس کی خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم سکھا رکھا تھا۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کی تابعداری کروں کہ آپ مجھے اس نیک علم کو سکھا دیں جو آپ کو سکھلایا گیا ہے۔ اس نے کہا، آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے، اور جس چیز کو آپ نے اپنے علم میں نہ لیا ہو اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا، اچھا، اگر آپ میرے ساتھ ہی چلنے پر اصرار کرتے ہیں تو یاد رہے کہ کسی چیز کی نسبت مجھ سے کچھ نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود اس کی نسبت کوئی تذکرہ نہ کروں۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ خضر نے اس کے تختے توڑ دیے، اس میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا آپ اسے توڑ رہے ہیں کہ کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی خطرناک کام کیا، خطرناک بات کر دی۔ خضر نے جواب دیا کہ میں نے تو پہلے ہی تم سے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر ہرگز نہ کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میری بھول پر مجھے نہ پکڑیے اور مجھے اپنے کام میں تنگی میں نہ ڈالیے۔ پھر دونوں چل پڑے یہاں تک کہ ایک لڑکے کو پایا۔ خضر نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا آپ نے ایک پاک جان کو بغیر کسی جان کے عوض مار ڈالا؟ بے شک آپ نے تو بہت بڑی ناپسندیدہ حرکت کی۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ہمراہ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اگر اب اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ آپ یقیناً میری طرف سے حد عذر کو پہنچ چکے۔ پھر دونوں چلے ایک گاؤں والوں کے پاس آ کر ان سے کچھ کھانا طلب کیا۔ انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا۔ دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرنا چاہتی تھی، گرنے والی تھی۔ اس نے اسے ٹھیک اور درست کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے۔
اس نے کہا بس یہ جدائی ہے میری اور تیری درمیان، اب میں تجھے ان باتوں کی اصلیت بھی بتا دوں گا جس پر تجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے، میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک صحیح سالم کشتی کو جبراً ضبط کر لیتا تھا، اور اس نوجوان کے ماں باپ ایماندار تھے۔ ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز و پریشان نہ کر دے، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت و پیار کرنے والا بچی عنایت فرمائے۔ دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے۔ ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا، تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لیں۔ میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں لیا، یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا، آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ آیت نمبر 82 تک تلاوت کی گئی ہے، آیت نمبر 60 سے 82 آیت تک۔ ہم نے پچھلی آیت بھی اس سبق میں ملا لی ہے تاکہ ذرا واضح ہو جائے، سبق واضح ہو جائے۔ پچھلا درس 60 آیات تک کا تھا، تو اس میں ہم 60 نمبر آیت بھی ساتھ ملا لی ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُوبًا۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں قرآن پاک میں کہ جب کہ موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچوں، خواہ مجھے سال ہا سال چلنا پڑے۔ اب یہاں نوجوان سے مراد کیا ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ واضح فرما کہ نوجوان سے مراد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے جانشین بنے۔ یہاں نوجوان سے یہ مراد لیا جاتا ہے، مختلف تفاسیر میں یہاں نوجوان کا جبکہ موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا۔ آگے چلیں تو 2 دریاؤں کے سنگم یہاں ذکر ہے، یعنی اس مقام کی تعین کسی یقینی ذریعے سے نہیں ہو سکی، تاہم قرائن کا یہ ذہن ہے کہ اس سے مراد صحرائے سینا کا وہ جنوبی راس ہے جہاں خلیج عقبہ اور خلیج سویس دونوں آ کر ملتے ہیں اور بحر احمر میں ضم ہو جاتے ہیں۔ 2 دریاؤں سے مراد خلیج عقبہ اور خلیج سویس، اور بحر احمر میں یہ جا کے دونوں سمندر گرتے ہیں۔ دوسرے مقامات جن کا ذکر مفسرین نے کیا ہے، ان پر سرے سے مجمع البحرین کی تعبیر ہی صادق نہیں آتی۔ تحقیق کے مطابق یہ خلیج عقبہ اور خلیج سویس یہ بڑے بڑے خلیج دریا ہیں، تو صحرائے سینا کے جنوب میں، اس کے بارے میں یہاں پر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر یہاں 2 دریا ملتے ہیں اور مل کے بحر احمر میں کٹھے ضم ہو جاتے ہیں۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساتھ ہی کہ سال ہا سال مجھے اگر چلنا پڑے، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے سال ہا سال چاہے کتنے سال چلنا ہی پڑے، سفر جاری ہو رکھنا پڑے، تو میں چلتا ہی رہوں گا، سفر جاری رکھوں گا۔ حقوب کہ ایک معنی 70 یا 80 سال اور دوسرے میں نے غیر معین مدت کے ہیں۔ حقوبہ یہاں واضح طور پر فرمایا گیا
کہ حکوما، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا حکوما، تو حکم سے مراد کیا ہے؟ 70 یا 80 سال، اور دوسرے معنی غیر معین مدت کے ہیں۔ یہاں یہ دوسرے معنی مراد لیے جا رہے ہیں، یعنی جب تک میں مجمع البحرین، دو سمندروں کے ملنے کی جگہ، مجمع البحرین، بحر سمندر کو کہتے ہیں، بحرین دو سمندر، مجمع جہاں جمع ہوتے ہیں یعنی اس میں وہ جمع ہوتے ہیں، وہاں تک نہیں پہنچ جاؤں گا تو چلتا ہی رہوں گا اور اپنا سفر جاری رکھوں گا، چاہے کتنا ہی عرصہ لگ جائے۔ حضرت موسیٰ کو اس سفر کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ انہوں نے ایک موقع پر ایک سائل کے جواب میں یہ کہہ دیا کہ اس وقت مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں، میرے پاس بہت بڑا علم ہے اور میرے سے بڑا اس وقت کوئی عالم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ جملہ چونکہ پسند نہیں آیا اور وحی کے ذریعے سے انہیں مطلع کیا کہ ہمارا ایک اور بندہ خضر ہے، ہمارا ایک اور بندہ خضر ہے جو تجھ سے بھی بڑا عالم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ، اس سے ملاقات کس طرح ہو سکتی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں دونوں سمندر ملتے ہیں وہیں ہمارا وہ بندہ بھی موجود ہوگا۔ نیز فرمایا کہ مچھلی ساتھ لے جاؤ، جہاں مچھلی تمہاری ٹوکری زنبیل سے نکل کر غائب ہو جائے تو سمجھ لینا کہ یہی مقام ہے۔ مچھلی زندہ رہتی ہونی ہے، مچھلی یا پانی میں رکھ کے لے گئے انہیں، تو فرمایا جہاں مچھلی تمہاری ٹوکری سے نکل کر غائب ہو جائے، اور یہ ساتھ ہی فرمایا کہ ساتھ مچھلی لے جاؤ۔ آج مچھلی باہر رکھیں تو مر جاتی ہے، تو کچھ اس کی تفصیل واضح نہیں ہے، لیکن یہ لے جانا آسان ہے، پانی میں رکھ کے لے گئے ہیں، کسی ٹوکری کا ذکر آ گیا چونکہ، فرمایا جہاں مچھلی تمہاری ٹوکری سے نکل کر غائب ہو جائے، تو ٹوکری سے مراد کوئی شیشے کا ایسا کوئی چیز تھی، مشک وغیرہ، جس میں مچھلی کو لے گئے، تو سمجھ لینا کہ یہی مقام ہے۔ بخاری شریف میں بھی آتا ہے سورۃ کہف، بخاری شریف میں سورۃ کہف کی تفسیر جہاں پر ہے وہاں کچھ یہ ذکر ہے ٹوکری کا بھی اور یہ مچھلی کا ذکر۔ چنانچہ اس حکم کے مطابق انہوں نے ایک مچھلی لی اور سفر شروع کر دیا، یعنی مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں سرنگ کی طرح رستہ بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے سمندر میں سرنگ کی طرح کا رستہ بنا دیا۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے مچھلی کو سمندر میں جاتے اور رستہ بنتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے۔ اسی نوجوان کا ذکر ہے، وہ چھوٹا نوجوان حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے، رات رہے تھے، حتیٰ کہ آرام کر کے وہاں سے پھر سفر شروع کر دیا۔ اس دن اور اس کے بعد رات سفر کر کے جب دوسرے دن حضرت موسیٰ کو تھکاوٹ اور بھوک محسوس ہوئی تو اپنے نوجوان ساتھی سے کہا کہ لاؤ بھائی ناشتہ لاؤ، ناشتہ کر لیں۔ اس نے کہا مچھلی تو جہاں ہم نے پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کیا تھا وہاں زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تھی، اور وہاں عجب طریقے سے اپنا رستہ بنایا تھا اس مچھلی نے، جس کا میں آپ سے تذکرہ کرنا بھول گیا، اور یہ مجھے شیطان نے بلا دیا۔ یعنی اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ ذکر فرمایا ہے۔ یہاں پر آگے چلیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، یہ اللہ تعالیٰ حضرت یوشع اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر کے بارے میں بتا رہے ہیں، وَاتَّخَذَ یعنی مچھلی نے یہ راستہ عجیب طریقے سے اختیار کیا۔ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا،
وَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا۔ مچھلی نے ایک انوکھے طور پر دریا میں اپنا راستہ کر لیا، بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تھا جس کی تلاش میں ہم نکلے تھے، جس سفر پر ہم نکلے تھے، چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشانوں پر علی آثارہما قصصا، قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے واپس لوٹے۔ فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا علما۔ پس ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرمائی تھی اور اپنے پاس سے خاص علم سکھا رکھا تھا۔ فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا۔ یہاں دونوں چیزوں کا ذکر تھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا۔ رحمت اور علم، یہ دونوں نعمتوں کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ جسے ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم سکھا رکھا تھا۔ قال لہ موسیٰ، اب اس میں کچھ وضاحت ہے، اس میں کچھ وضاحت طلب امور ہے جو ہم یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ واضح کیا ہے، وہ چیزیں بھی ہم دیکھیں۔ ہے جی، مچھلی نے اپنے اوکھے طور پر جو راستہ بنایا یہ تو واضح ہو گیا، یہ تو بتا دیا گیا، شیطان نے بلا دیا تھا تو وہ مچھلی اس مجمع البحرین پر جا کر کے سمندر میں داخل ہوئی تھی، تو وہ جگہ تھی مجمع البحرین، تو وہ ذکر کیا گیا، تو وہاں پر مچھلی پانی میں چلی گئی، زندہ ہو گئی۔ اس کے بعد فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے بندے، جہاں مچھلی نے زندہ ہو کر غائب ہونا تو وہی تو ہمارا مطلوبہ مقام تھا، ہے جی، جس کی تلاش میں ہم سفر کر رہے ہیں۔ چنانچہ اپنے نشانات قدم آثارہما علی آثارہما قصصا، نشانات قدم دیکھتے ہوئے پیچھے لوٹے اور اسی مجمع البحرین پر واپس پہنچ گئے۔ یعنی مجمع البحرین اس جگہ کو کہا جاتا ہے جس جگہ وہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں سمندر میں غائب ہوئی، رستہ بنایا۔ قصصا کہ معنی ہے پیچھے لگنا، پیچھے پیچھے چلنا، یعنی نشانات قدم کو دیکھتے ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا نا، فارتد علی آثارہما قصصا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی اس بندے سے مراد فوجد عبدن، فوجد پس پایا انہوں نے بندہ، من عبادنا میرے بندوں میں سے، فرمایا کہ اس بندے سے مراد حضرت خضر ہیں، خضر ہیں، اس بندے سے مراد حضرت خضر ہیں، جیسا کہ صحیح احادیث میں صراحت کے ساتھ ہے۔ خضر کے معنی سرسبز و شاداب کے ہیں، خضر کے معنی، لیکن یہ اللہ کے بندے تھے۔ یہ ایک مرتبہ سفید زمین پر بیٹھے تو وہ حصہ زمین ان کے نیچے سے سرسبز و شاداب ہو کر لہلہانے لگا، خوش نما بن گیا، اسی وجہ سے ان کا نام خضر پڑ گیا۔ خضر کے معنی کیا ہے؟ سرسبز و شاداب۔ تو یہ صحیح بخاری میں تفسیر سورۃ کہف میں بڑا واضح طور پر موجود ہے، بیان کیا گیا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد فرمایا کہ نشانوں پر واپس لوٹ آئے، یہ واضح کر دیا گیا کہ جہاں پہ مچھلی مجمع البحرین تک آ گئے۔ اس کے بعد فرمایا اپنے پاس سے خاص علم، اس خاص علم سے مراد اللہ تعالیٰ نے لیے، مراد نبوت لی ہے۔ رحمت سے بعض مفسرین نے وہ خصوصی انعامات مراد لی ہیں جو اللہ نے اپنے خاص بندے پر فرمائے، اور اکثر مفسرین نے سے مراد یہ لی ہے کہ وہ نبوت ان کو ملی۔ ایک وقت میں بھی کئی نبی موجود ہوتے تھے،
بے شک موسیٰ علیہ السلام تھے، لیکن یہ نبی کے طور پر بھی بتایا گیا، اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرمائی گئی تھی۔ اس خاص رحمت کا مطلب نبوت بھی مراد لیا گیا ہے۔ اور آگے فرمایا اپنے پاس سے خاص علم اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا۔ علم سیکھنا پڑتا ہے، بغیر سیکھے علم حاصل نہیں ہوتا۔ علم دین نہیں ہے، علم سیکھا جاتا ہے، وہی عطا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کا سیکھنا علم ہوتا ہے، اور یہ سیکھنا پڑتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام سکھایا، ان پر وحی اتار کر کے اس کے مطابق انہیں علم عطا فرمایا۔ تو حضرت خضر کے بارے میں فرمایا اپنے پاس سے خاص علم انہیں سکھایا تھا۔ اس سے علم نبوت کے علاوہ جس سے حضرت موسیٰ بھی بہرہ تھے، کیونکہ حضرت موسیٰ بھی نبوت کے درجے پر فائر تھے، نبی تھے، رسول، تو ان سے فرمایا کہ علم نبوت ان کو ملا ہوا تھا، ان کو بھی ملا ہوا تھا حضرت خضر کو، وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی تھا۔ بعض تکوینی امور کا علم ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت خضر کو نوازا تھا، تکوینی علوم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی وہ علم نہیں تھا۔ اس سے استدلال کرتے ہوئے بعض صوفیہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو جو نبی نہیں ہوتے علم دنی دیتا ہے، لدنی، علم دنی، علم لدنی، علم دنی، ان کے مختلف یہ علوم ہیں لدنی، ان سے عطا نواز دیتا ہے جو بغیر استاد کے محض مبدع فیض کی نتیجے میں ہوتا ہے، اور یہ باطنی علم شریعت کے ظاہری علم سے جو قرآن و حدیث کی صورت میں موجود ہے مختلف، بلکہ بعض دفعہ اس کے مخالف اور معارض ہوتا ہے۔ لیکن یہ استدلال اس لیے صحیح نہیں کہ حضرت خضر کی بابت تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کو علم خاص دیے جانے کی صراحت فرما دی، جبکہ کسی اور کے لیے ایسی صراحت کہیں نہیں۔ اگر اس کو عام کر دیا جائے تو پھر یہ ہر شعبدہ باز، مجمع جمع کرنے والے اور یہ شعبے دکھانے والوں کے لیے تو اس قسم کے وہ دعویٰ کر سکتے ہیں، چنانچہ اس طبقے میں یہ دعوے عام ہی ہیں، اس لیے ایسے دعووں کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو یہ خاص علم تھا، علم تکوینی، ان کا علم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انک لن تستطیع معی صبرا، حضرت خضر نے ان کو بتایا، حضرت خضر نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے ان سے کہا کہ میں آپ کی تابع داری کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے نیک علم سکھا دیں جو آپ کے پاس ہے، مجھے معلوم ہوا ہے، تو خضر علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ انکا لن تستطیع معی صبرا، قال انکا لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور جس چیز کا آپ نے اپنے علم میں نہ لیا ہو، اپنے دل دماغ میں اس چیز کا احاطہ نہ کیا ہوا ہو، اس پر انسان صبر کیسے کر سکتا ہے؟ وہ فوراً اس پہ کیسے رک سکتا ہے؟ یہ انسانی فطرت میں بات پائی جاتی ہے، فطرت میں یہ بات پائی جاتی ہے، یعنی جس کا پورا علم انسان کو نہ ہو، آگاہی نہ ہو، اس کو وہ ایسے کیسے روک سکتا ہے؟ اس پہ وہ سوال کر دیتا ہے۔ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جواب دیا کہ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور کسی بات میں میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا،
قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرہ، کہ نافرمانی نہیں کروں گا، صبر کروں گا۔ آگے فرمایا قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرہ۔ خضر علیہ السلام نے کہا اچھا، اگر آپ اصرار ہی کرتے میرے ساتھ چلنے کا تو یاد رہے کہ کسی چیز کی نسبت مجھ سے کچھ نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود اس کی نسبت کوئی تذکرہ نہ کر دوں، منہ ذکرہ، حتیٰ احدث لک منہ ذکرہ، جب تک کہ میں خود ذکر نہ کر دوں، فلا تسألنی عن شیء حتیٰ احدث لک منہ ذکرہ۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چل پڑے۔ یہاں دونوں کا ذکر آتا ہے، پھر وہ دونوں چل نکلے۔ اب یہ چونکہ اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ وہ دونوں گئے، اور یہاں پہ حضرت یوشع کا ذکر نہیں آیا کیونکہ دو کا ذکر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے۔ فرمایا حتی اذا رکب فی السفینۃ خرقها قال اخرقتها لتغرق اہلها لقد جئت شیئا امرا۔ یہ بھی ہو سکتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر لے جانے پر تیار نہیں تھے تو وہ تیسرے کو راضی نہ ہوئے ہوں، یعنی ہم یہ سوچ سکتے ہیں، باقی یہاں کوئی چیز اس طرح کی نہیں ہے۔ تو دو کا ذکر ہے، یعنی حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کو ساتھ لیا اور سفر پر چل نکلے اور یہ نصیحت کر دی اور ان سے یہ واضح کر دیا، ان سے یہ اقرار لے لیا کہ بھائی جی کہ کوئی چیز، کسی چیز کے بارے میں میرے سے نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود نہ بتاؤں۔ پھر وہ دونوں چلے، اذا رکب فی السفینۃ خرقها، یہاں تک کہ ایک ایسی کشتی میں سوار ہوئے، فی السفینۃ خرقها اذا رکب فی السفینۃ، خضر نے اس کے تختے توڑ دیے، کشتی میں کچھ سوراخ کر دیا، کچھ اس کو توڑ پھوڑ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ کیا آپ اس نے توڑ رہے ہیں، اس میں آپ نے یہ نقصان، یعنی اس میں یہ کیوں کیا، اس سے تو لوگ ڈوب جائیں گے، تو آپ کشتی کو خراب کر رہے ہیں، تو یہ بڑی خطرناک بات، آپ نے یہ صحیح بات نہیں کری، یعنی آپ نے اس کو کشتی کو کیوں خراب کیا؟ خضر نے جواب دیا کہ میں نے تو پہلے ہی تجھ سے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکو گے۔ قالا، یہاں سے 16واں سپارہ بھی شروع ہو جاتا ہے اگلی آیت میں، ایک دو آیت بعد۔ تو فرمایا پھر یہاں سے وہ دونوں چلے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری بھول ہے، میں بھول گیا تھا جی، مجھے اس پر نہ آپ گرفت کریں جی، مجھے اس سفر میں سے نہ پیچھے کریں، اور مجھے اپنے کام میں تنگی میں نہ ڈالیں، میرا جو کام چل رہا ہے وہ علم حاصل کرنے کا، وہ میں نے حاصل کرنا ہے، تو اس میں مجھ سے تنگی میں نہ ڈالیے۔ چلو موسیٰ خضر علیہ السلام نے چلو ٹھیک ہے، پھر وہ دونوں چلے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے میری بھول پر نہ پکڑیے اور مجھے اپنے کام میں تنگی میں نہ ڈالیے۔ یہاں پہ کیا مراد ہے؟ یعنی میرے ساتھ یسر کا معاملہ کریں، آسانی کا معاملہ، میرے ساتھ آسان رہو، سختی نہ کرو، تو یسر کا معاملہ کریں۔ تو یہ آپ نے یہاں پر ان سے کہا کہ میرے کام میں تنگی نہ کرو۔ پھر دونوں چلے، جی یہاں تک ایک لڑکے کو پایا، فانطلقا، پھر وہ دونوں چلے، حتی اذا لقی غلاما فقتلہ، ایک غلام یعنی ایک لڑکے کو، چھوٹے لڑکے کو، چھوٹا تھا بھی، اس کو قتل کر دیا خضر نے، مار ڈالا۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک لڑکے سے مراد کیا ہے؟ غلام سے مراد بالغ جوان بھی ہو سکتا ہے اور نابالغ بچہ بھی، چھوٹا بھی ہو سکتا ہے اور بڑا بھی ہو سکتا ہے، یعنی غلام دونوں معنوں میں
لیا گیا ہے۔ تو اس کو حضرت خضر نے کیا کیا؟ مار ڈالا، فقتلہ، پس اسے قتل کر ڈالا، مار ڈالا۔ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، کہا کہ کیا آپ نے ایک پاک جان کو زکیہ، نفسن زکیۃ بغیر نفس، بغیر کسی جان کے عوض مار ڈالا؟ قال اقتلتا، کیا قتل تھا، تو قتل کرتا ہے، تو نے قتل کیا، نفسن ایک جان کو، زکیتن پاک جان کو، بغیر نفس کسی جان کے عوض کے بغیر ہی مار ڈالا، قتل کر ڈالا۔ لقد جئت شیئا نکرا، بے شک آپ نے تو بڑی ناپسندیدہ حرکت کی۔ لقد البتہ تحقیق، جئت شیئا نکرا، بڑی ناپسندیدہ حرکت کی ہے۔ نکرا یعنی ایسا بڑا کام، برا کام کیا جس کی شریعت میں گنجائش نہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کے معنی ہے ان کرو من الامر الاول، پہلے کام یعنی کشتی کے توڑنے سے بھی زیادہ برا کام سمجھا، اس لیے کہ قتل ایسا کام ہے جس کا تدارک اور ازالہ ممکن نہیں، جبکہ کشتی کے تختے اکھیڑ دینا ایسا کام ہے جس کا تدارک ازالہ ہو سکتا ہے۔ تو بعض نے اس کے معنی کیے ہیں پہلا کام سے کمتر، اقل من الامر الاول، اس لیے کہ ایک جان کو قتل کرنا سارے کشتی والوں کو ڈبو دینے سے کمتر ہے۔ فتح القدیر میں یہ مذکور ہے، لیکن پہلا مفہوم ہی بہتر ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو علم شریعت حاصل تھا اس کی روح سے حضرت خضر کا یہ کام بہرحال خلاف شرع تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اعتراض کیا اور اسے نہایت برا کام قرار دیا۔ تاہم حضرت خضر امر الہی کی وجہ سے اس کے کرنے کے پابند تھے اور موسیٰ اس سے بے خبر تھے، موسیٰ اس سے علیہ السلام بے خبر تھے۔ یہاں اب 16واں پارہ شروع ہوتا ہے، تھوڑا سبق اور آگے۔ قال لم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، وہ کہنے لگے، خضر کہنے لگے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ہمراہ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ لن تستطيع معي، میرے ساتھ صبرا، معي صبرا، کہ میرے ساتھ رہ کر تم صبر نہیں کر سکو گے، سبق نہیں کر سکتے صبر۔ قال ان سألتک، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، لا تصاحبنی یعنی پس اپنے ساتھ مجھے پھر نہ رکھنا۔ قال ان سألتک، کہ اب اگر اس کے بعد آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں، پوچھوں، تو بے شک مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ قال ان سألتک ام شیء بعدها عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، بس پھر مجھے اپنے ساتھ پھر نہ رکھنا۔ قد بلغت من لدنی عذرا، آپ یقیناً میری طرف سے عذر کی حد کو پہنچ چکے۔ اب عذر کی حد کیا ہے؟ یعنی اب اگر سوال کروں تو اپنی مصاحبت کے شرف سے مجھے محروم کر دینا، ساتھ نہ مجھے لے کے جانا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ کے پاس معقول عذر آ گیا۔ فانطلقا، پھر دونوں چلے ایک گاؤں والوں کے پاس آ کر ان سے کھانا طلب کیا، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها فابوا ان یضیفوہما فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، کھانا طلب کیا، ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے، وہاں ان سے کھانا طلب کیا، انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا، بس انہوں نے ایک دیوار دیکھی
جو گرنے والی تھی، دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی، دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی، خضر علیہ السلام نے اسے ٹھیک اور درست کر دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے، اجرت لے لیتے جی۔ اب دو باتیں اس میں واضح کی گئی ہیں کہ بھئی ایک تو اس گاؤں میں گئے، ان سے انہوں نے کھانا طلب کیا، اور دوسری یہ ہے کہ انہوں نے بغیر اجرت کے دیوار بنا دی اور اس پہ اجرت نہیں لی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اگر آپ چاہتے تو لے لیتے، لو شئتا لاتخذتا علیہ اجرا۔ تو مہمانداری سے صاف انکار کرنے کے بارے میں یہ واضح ہے، یعنی یہ بخیلوں اور ایسے لوگوں کی بستی تھی کہ مہمانوں کی مہمان نوازی سے وہ ان کو کوئی درس نہیں، مہمان نوازی سے وہ انکار کر دیا کرتے تھے۔ حالانکہ مسافروں کو کھانا کھلانا اور مہمان نوازی کرنا ہر شریعت کی اخلاقی تعلیم کا اہم حصہ رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مہمان نوازی اور اکرام ضیف کو ایمان کا تقاضا ایمان کا تقاضا قرار دیا ہے، ایمان والوں کی نشانی قرار دیا ہے۔ فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کتاب الرقاق باب حفظ اللسان، مسلم شریف کتاب باب الضیافہ ونحومہا۔ یعنی جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت و تکریم کرے، اس لیے اس بات کو یہاں پر پیش کیا گیا۔ اس کے بعد اجرت لینے کا، حضرت خضر نے اس سوار کو ہاتھ لگایا اور اللہ کے حکم سے وہ معجزانہ طور پر صحیح ہو گئی، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں یہ واضح کیا گیا۔ صحیح بخاری میں یہ حضرت خضر کا اس دیوار کو صحیح کرنے کا معجزانہ واقعہ یہ موجود ہے، حضرت خضر کا صحیح بخاری شریف میں روایت موجود ہے۔ جبکہ اجرت لینے والے بارے میں حضرت موسیٰ جو اہل بستی کے رویے سے پہلے ہی ناراض تھے، یعنی کبیدہ خاطر ہوئے، ناراض ہوئے کہ بھائی جی انہوں نے ہمارے پوچھا ہی نہیں، ہمیں حال ہی نہیں پوچھا، ہمیں کوئی چاہ پانی کوئی چیز اعزاز ہمارا کیا ہی نہیں، مہمان نوازی نہیں کی، تو وہ پہلے ہی ان سے تھوڑے سے کبیدہ خاطر ہوئے۔ حضرت خضر کے اس بلا معاوضہ احسان کرنے پر خاموش نہ رہ سکتے کہ بھئی انہوں نے تو ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا اور آپ ان کی دیواریں صحیح کر رہے ہیں، آپ نے ان کو بلا معاوضہ یہ کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ جب ان بستی والوں نے ہماری مسافرت، ضرورت مندی اور شرف و فضل کسی چیز کا بھی کوئی لحاظ نہیں کیا، تو یہ لوگ کب اس لائق ہے کہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے؟ اس لیے آپ نے فرمایا، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ کالا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا۔ قال ھذا فراق بینی و بینک۔ حضرت خضر اپنے کام میں تھے، چکے ان کا دھیان اسی میں تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ اب تیری اور میری جدائی ہے، ہیں جی، کہا بس یہ جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان۔ یعنی حضرت خضر نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے یہ تیسرا موقع ہے کہ آپ صبر نہیں کر سکے، اور اب خود آپ کے کہنے کے مطابق میں آپ کو ساتھ رکھنے سے معذور ہوں، یعنی ہم علیحدہ ہو جائیں، تو آپ یہ سوال کرتے ہیں مجھ سے اس قسم۔ سونبیوں کا بتاویل معلوم تستطیع علیہ صبرا، اور یہاں پہ یہ واضح بتا دیا گیا، واضح کہ اب میں تجھے ان باتوں کی اصلیت بھی بتا دیتا ہوں جس پر تو صبر نہیں کر سکا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سونبیوں کا سین داخل ہوا، انبیوں کا یعنی ان خبروں کی میں تجھے آگاہ کر دیتا ہوں، تعویل بتا دیتا ہوں، اصلیت بتا دیتا ہوں، تعویل ان کی اصلیت ظاہر کر دیتا ہوں۔
تو معلوم تستطیع علیہ صبر، کہ جس پر آپ صبر نہیں کر سکے، جس پر تم نہیں صبر کر سکے. اب وہ یہاں پر واضح کر کے بتاتے ہیں. لیکن جدائی سے حضرت خضر نے تینوں واقعات کی حقیقت سے انہیں آگاہ کر دیا اور باخبر کرنا ضروری خیال کیا، تاکہ ان کے ذہن میں الجھن نہ رہے اور وہ اتنا علم حاصل کر لیں، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کسی مغالطے کا شکار بھی نہ رہیں اور وہ یہ سمجھ لیں کہ علم نبوت اور ہے جس سے انہیں نوازا گیا ہے، اور بعض تکوینی امور کا علم اور ہے جو اللہ کی حکمت و مشیت کے تحت، جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. حضرت خضر کو کچھ اس میں سے دیا گیا ہے اور اسی کے مطابق انہوں نے ایسے کام کیے جو علم شریعت کی روح سے جائز نہیں تھے، اور اسی لیے حضرت موسیٰ بجا طور پر خاموش بھی نہیں رہ سکے. انہی تکوینی امور کی انجام دہی کی وجہ سے بعض اہل علم کی رائے ہے کہ حضرت خضر انسانوں میں سے نہیں تھے. حضرت خضر یعنی بعض اہل علم نے یہ بیان کیا کہ وہ انسانوں میں سے نہیں تھے، اس لیے وہ ان کی نبوت و رسالت یا ولایت کی بحث میں نہیں پڑتے، کیونکہ یہ سارے مناصب انسانوں کے ساتھ ہی خاص رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی فرشتہ تھے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اپنے کسی نبی کو بعض تکوینی امور سے مطلع کر کے ان کے ذریعے سے وہ کام کروا لیں تو اس میں بھی کوئی ناممکن بات نہیں. جب وہ صاحب وحی خود اس امر کی وضاحت کر دے کہ میں نے یہ کام اللہ کے حکم سے ہی کیے ہیں، تو گو بظاہر وہ خلاف شریعت ہی نظر آتے ہوں، لیکن جب ان کا تعلق ہی تکوینی امور سے ہو تو وہاں جواز اور عدم جواز کی بحث ہی غیر ضروری. جیسے تکوینی احکامات کے تحت کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی مرتا ہے، کسی کا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، قوموں پر عذاب آتا ہے. ان میں سے بعض کام بعض دفعہ بے اذن الہی فرشتے ہی کرتے ہیں. تو جس طرح یہ امور آج تک کسی کو خلاف شریعت نظر نہیں آئے، اسی طرح حضرت خضر کے ذریعے سے وقوع پذیر ہونے والے واقعات کا بھی تعلق چونکہ انہی امور تکوینیہ سے ہے، اس لیے انہیں شریعت کی ترازو میں تولنا ہی غیر صحیح ہے. البتہ اب وحی و نبوت کا سلسلہ چونکہ ختم ہو جانے کے بعد کسی شخص کو اس قسم کا دعویٰ ہرگز صحیح اور قابل تسلیم نہیں ہوگا، جیسا کہ حضرت خضر سے منقول ہے، کیونکہ حضرت خضر کا معاملہ تو نص قرآنی سے ثابت ہے، اس لیے مجال انکار نہیں. لیکن اب جو بھی اس قسم کا دعویٰ یا عمل کرے گا اس کا انکار لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ اب وہ یقینی ذریعہ علم موجود نہیں جس سے اس کے دعوے اور عمل کی حقیقت واضح ہو سکے. جیسے شعبدہ بازیاں ہیں، کئی ایسی چیزیں ہیں وغیرہ، تو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہاں یہ بھی واضح کیا گیا. اچھا جی، ہم سبق کی طرف آئیں. امت سفینہ تو یہاں پہ فرما دیا گیا کہ بھائی جی میں آپ کو ان کی کچھ اصلیت بتا دوں، ان پر آپ صبر نہیں کر سکتے. امت سفینہ تو فقانت لمساکینہ، یعنی وہی چیز وہ کشتی جو تھی تو اس بارے میں فرما دیا کہ وہ کچھ مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے، جس میں نے اس میں سے کچھ توڑ پھوڑ سوراخ کر دیا، کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو صحیح سالم کشتی کو جبرن ہڑپ کر لیتا تھا، قابو کر لیتا تھا، ضبط کر لیتا. اور اس سے اگلی بات جو اس نوجوان کے ماں باپ جس کو انہوں نے قتل کر دیا تھا، اس کے ماں باپ ایماندار تھے، ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز و پریشان نہ کر دے. اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس کے بدلے سے بہتر زندگی، پاکیزگی اولاد اسے اور اس سے زیادہ محبت و پیار والا بچہ بچی کچھ بھی عنایت فرمائے، اولاد عطا فرمائے. اس کے بعد دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے مدفون ہے، یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام کو بتا رہے تھے. ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا، تو تمہارے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ
رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لیں۔ میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا۔ یہ خضر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی رائے سے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں قرآن پاک میں فرمایا واضح، فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ یہ واضح طور پر فرما دیا گیا کہ یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ اب جو خضر علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ میں نے یہ اپنی رائے سے نہیں کیا تھا، یہ اللہ ولوں تھا، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق میں نے ایسا کیا تھا۔ تو فرمایا حضرت خضر کی نبوت کے قائلین، جو قائل ہیں کہ حضرت خضر ایک نبی تھے، اس کی دوسری دلیل ہے جسے وہ نبوت خضر کا اس بات کرتے ہیں، کیونکہ کسی بھی غیر نبی کے پاس اس قسم کی وحی نہیں آتی کوئی اتنے اہم کام کسی اشارہ غیبی پر کر دے، نہ کسی غیر نبی کا ایسا اشارہ غیبی قابل عملی ہے۔ نبوت خضر کی طرح حیات خضر بھی ایک حلقے میں مختلف ہی ہے، یعنی حضرت حیات خضر کے قائلین بہت سے لوگوں کی ملاقات حضرت خضر سے ثابت ہے، اور پھر ان کے اب تک زندہ ہونے پر استدلال کرتے ہیں، لیکن جس طرح حضرت خضر کی زندگی پر کوئی نص شرعی نہیں ہے، اسی طریقے سے لوگوں کے مکاشفات یا حالت بیداری یا نوم میں یا حضرت خضر سے ملنے کے دعوے بھی قابل تسلیم نہیں۔ جب ان کا حلیہ ہی مستند ذرائع سے منقول نہیں تو ان کی شناخت کیسے ممکن ہے؟ کس طرح یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ اور کیوں کر یقین کیا جا سکتا ہے کہ جن لوگوں نے ملنے کے دعوے کیے ہیں واقعی ان کی ملاقات حضرت خضر موسیٰ سے ہوئی ہے، حضرت خضر سے ہی ہوئی ہے، اور خضر علیہ السلام کے نام سے انہیں کسی نے دھوکہ اور فریب میں مبتلا نہیں کیا۔ یہاں تک ہمارا آج کا سبق ہے، اس میں بہت اہم باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھائی ہیں۔ سورۃ کہف آیت نمبر 82 تک سمجھایا گیا، پڑھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے کی ہمیں استطاعت ہمیں دے، اور ہمیں اس پر عمل کرنے کے بھی ہمیں ذرائع ہمارے لیے آسان فرما دے تاکہ ہم اس کو عمل کر سکیں، اپنی زندگی کو بنا سنوار سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔